السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا، فضل و کرم فرمانے والا ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب العالمین خالق کائنات اپنی مزید چند صفات کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ زمر کے آخر میں کفار کے ہولناک انجام کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اپنی مغفرت و رحمت کی نوید سنا کر انہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یعنی گناہوں کی پردہ پوشی فرمانے والا میں ہوں۔ کوئی شخص کتنا ہی بدکار ہو، جب وہ اس کے دربار میں ندامت و شرمندگی کی متاع لے کر آ جاتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دیتا ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی سیاہ کار ہو، جب بندہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کے روبرو حاضر ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دیتا ہوں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ یا کوئی قصور بھی کیا تھا۔ رب فرماتا ہے میں تو اس انداز میں تمہارے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا، تمہارے گناہوں کو اس طرح چھپا دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، یعنی جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ سرکشیوں کے باعث اپنے باب کرم سے اسے دھدکار نہیں دیتا، بلکہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ شریعت میں توبہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ شریعت میں توبہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں سنیے۔ سب سے پہلے فرمایا، گناہ کو قبیح سمجھے اور اسے چھوڑ دے، جو فرو گزاشت اس سے پہلے ہو چکی ہے اس پر دل سے شرمسار ہو، دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرنے پر پختہ ارادہ کر لے، اور جہاں تک ممکن ہو گزشتہ اعمال کا تدراک کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ یہ توبہ اللہ کی جناب میں قبول ہوتی ہے جب کوئی گناہ کرے اور شرمسار ہو جائے اور پھر اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور مالک کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو رب اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے، جو ذات ان صفات جلیلہ کاملہ کی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی ان صفات جلیلہ سے متصف نہیں اور نہ کوئی معبود بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس میں اطاعت گزاروں کے لیے مزدہ بھی ہے اور عاصی نافرمانوں کے لیے سرنش بھی ہے۔ اور اس میں علماء تفسیر نے یہاں ایک بڑا روح افروز اور بصیرت افروز واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ بھی بیان کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ شام کا ایک آدمی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ اس کی پارسائی، تقوی اور دین کے لیے اس کی حمیت کے باعث آپ اس کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بہت بڑا پرہیزگار اور تقوی دار تھا اور دیندار بندہ تھا، تو آپ اسے اس وجہ سے کہ یہ دیندار ہے آپ اس کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ جو دیندار ہو وہ ہمارا بھائی ہے، جو دیندار ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو آپ تشریف فرما تھے، شام سے ایک آدمی آیا، آپ نے اس سے اپنے دوست کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا
کہ وہ تو تباہ ہو گیا ہے، شراب پیتا ہے، گانا سنتا ہے اور وہ فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو از حد رنج ہوا۔ فرمایا جب واپس جانے لگو تو مجھے ملتے جانا۔ روانگی کے وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا لکھو یہ خط عمر بن خطاب سے فلاں شخص کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اور اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ پھر خود بھی اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگی اور حاضرین مجلس سے بھی اس کے لیے دعا منگوائی، اور یہ خط اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ یہ میرے دوست کو پہنچا دینا۔ جب اس دوست نے خط پڑھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا می برسنے لگا، روتا تھا، خط کو بار بار پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، فسق و فجور کی زندگی ترک کر کے اطاعت و انقیاد کی زندگی بسر کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی توبہ کی اطلاع ملی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے یعنی تم بھی جب اپنے کسی بھائی کو دیکھو تو راہ راست سے اس کا قدم پھسل گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو، اسے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرو، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ یعنی اگر تم اسے برا بھلا کہنا شروع کر دو گے، اس پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے لگو گے تو وہ اپنی ضد پر پکا ہو جائے گا اور اسے اپنی عزت نفس کا سوال بنا کر گمراہی میں دور نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، دعوت و ارشاد اور تبلیغ و اصلاح کا کیا حکیمانہ انداز ہے۔ آج اگر کوئی گناہ کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جناب سارے علاقے میں اس کی بدنامی کا جو ڈنڈورا ہے وہ جناب پیٹتے ہیں، حالانکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کرتے ہدایت کے لیے کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، اور جب اسے ہدایت ملی تو پھر آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے تمام اپنی مجلس سے بھی یہی حکم فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا دوست اس طرح ہو جائے تو اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ دوستوں کے حق میں دعا بھی مالک قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اس واقعے کے اندر جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہے اور آپ کے دوست کے حوالے سے، تو کچھ ہمارے لیے بھی اس میں کافی ساری چیزیں رہنمائی کرنے والی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو جب گناہ ہو جائے، کوشش پہلے یہ ہو کہ گناہ کریں نہ، بتقاضۂ بشریت جب گناہ ہو جائے تو پھر اس پہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، ہم شرمسار ہو کر اپنے رب کے روبرو توبہ کریں، اور مالک فرماتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں نے اپنی رحمت کی چادر اس پہ اوڑھ دینی ہے جو بندہ میری بارگاہ میں توبہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجا